آج میں جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ناک میں غدود، انہیں ہم نیزل پالپس کہتے ہیں۔ ناک میں غدود جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج سرجری اور میڈیسن دونوں میں ممکن ہے۔ اس سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ غدود ان کی ایکسٹینٹ کیا ہے، کیا آیا کہ یہ غدود ہی ہیں یا کہ نارمل کا ناک کا نارمل میوکوزا یا ٹربینیٹ جو کہ ناک کے اندر موجود ایک سٹرکچر ہے، یہ وہ تو نہیں ہے۔ کان گلا کا ڈاکٹر سب سے پہلے اس چیز کا تعین کرتا ہے کہ یہ غدود ہی ہیں یا کہ ٹربینیٹ ہے یا کہ کوئی اور چیز۔ اس کے لیے سب سے پہلے وہ آپ کا ناک کا معائنہ کرتا ہے، اگر ضرورت پڑے تو ناک کو کیمرہ سے دیکھتا ہے اور ایک سی ٹی اسکین کرواتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اس کی ایکسٹینٹ، یعنی کہ اس کی بیماری کتنی بڑھ چکی ہے یا کہ کتنی لمیٹڈ ہے یہ دیکھنے کا۔ اگر تو غدود صرف ناک کی کیوٹی یعنی کہ ناک اور سائنسز تک ہی محدود ہوں تو پھر تو یہ ایزیلی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی اس کا کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر آپریٹ سے بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ غدود بڑھ رہے ہوں اور پروگریسو ہوں اور یہ آنکھ اور ناک کے درمیانی حصے کو چیر رہے ہوں، بریچ کر رہے ہوں اور آنکھ کے اندر جا رہے ہوں، یا کہ دماغ اور ناک کے درمیان والے حصے کو بریچ کر رہے ہوں، چیر رہے ہوں اور برین کی طرف جا رہے ہوں، تو پھر اس میں اس کا ٹریٹمنٹ سرجیکل جو ہے کیا جاتا ہے۔ پرانا طریقہ علاج تھا جس میں ناک کی سائڈ سے چیرا دے کے اسے پورا کھولا جاتا تھا، جس کے بعد ناک کے اوپر ایک زخم کا نشان یا ایک جو ہے ٹانکوں کا نشان بھی رہ جاتا تھا۔ آج کے نئے جدید دور میں یہ آپریٹ کیمرہ کی مدد سے کیا جاتا ہے، جس میں کوئی کٹ ٹانکا باہر نہیں آتا ہے، ناک کے اندر کے راستے سے کیا جاتا ہے اور اس کو ایفیکٹیولی مینیج کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز کا یہاں پہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ناک کے غدود ہیں جن کو ہم نیزل پالپس کہتے ہیں، یہ بار بار آتے ہیں، تقریباً 1.5 سے 2 سال کے اندر یہ ریکر کر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور تقریباً 2 یا 3 دفعہ آپ کو اس کی سرجری کروانی ہی پڑتی ہے۔ ہاؤ کچھ ایسے انسٹرومنٹ جنہیں ہم پاورڈ انسٹرومنٹس کہتے ہیں، اگر ان کی مدد سے کیا جائے تو اس کا جو ریکرنس ریٹ ہے وہ مزید کم ہو جاتا ہے۔ خیر، اس کے لیے مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے ہم آپ کو مزید ویڈیو کے ساتھ بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔